وہ جس طرح وہ مولانا صاحب جس کو آپ امیر اہل سنت کہتے ہیں، جس کشتی کا یہ باغبان ہو، یہ جس کشتی کا یہ جناب والا ملا ہو، اس نے صرف غرق ہی ہونا ہے۔ اور مجھے تو حیرت آتی ہے مولانا الیاس قادری صاحب کے سادہ لوحی پر کہ ان کی ناک کے نیچے جو کچھ ہو رہا ہے اور ان سے جو کچھ کروایا جا رہا ہے یہ عجیب ہے۔ ابھی میں تازہ ترین مجھے کسی نے بیان بھیجا کہ جناب فرما رہے ہیں کہ محرم الحرام میں شادیاں کرو، کوئی ممانعت نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، کوئی گناہ نہیں، کرو، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، محرم الحرام میں۔ پر میں نے ایک مفتی صاحب میرے ساتھ مزاحم ہو گئے کہ آپ اس کی ممانعت کی شرعی دلیل دے دو کہ محرم میں شادی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا جی آپ شریعت کو زیادہ سمجھتے ہیں، ہم تو ایک خادم ہیں، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، پر اتنی بات ضرور ہے کہ اگر امیر اہل سنت کی بیٹی کا کسی کے ساتھ نکاح ہو جائے، نکاح مسنونہ ہو جائے، اور پھر کچھ وقت بعد وصال فرما جائیں، امیر اہل سنت فوت ہو جائیں، تو ظاہر ہے بیٹی نے بھی آنا ہے، داماد نے بھی آنا ہے، اور ظاہر افسوس کا معاملہ ہے۔ تو ایسے حالات میں امیر اہل سنت کی میت جو ہے وہ ویڑے میں پڑی ہو اور رو دھو رہے ہوں، جو غرباء اہل سنت ہیں وہ بھی اہو بقا کر رہے ہوں حضرت کے جانے پر، اولاد بھی کر رہی ہو، اور حضرت داماد جی کا دل کر آئے کہ میں نے حقوق زوجیت ادا کرنے ہیں، تو حضرت داماد جی اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر اندر داخل ہو کر وظیفہ زوجیت جو ہے یہ ادا کرنا شروع کر دیں، تو بولیے ایسے حالات میں یہ وظیفہ زوجیت کیسا رہے گا؟ اس پر آپ اس ایسے وقت میں ممانعت کی شرعی دلیل پیش کر دیں کہ ایسے وقت میں شریعت جو ہے منع کرتی ہے کہ خبردار سسر صاحب جو ہیں یا کوئی رشتہ دار جو ہے وہ مرا ہوا ہو، باہر اس کی منجی پڑی ہو اور لوگ رو دھو رہے ہوں، کفن دفن میں مصروف ہوں، اور تم وظیفہ زوجیت میں مصروف ہو۔ تو بھائی مجھے بتایا جائے اس حوالے سے کوئی ایسا شرعی قانون بتا دیں کہ شریعت نے کہا ہو کہ نہیں اس وقت حرام ہے وظیفہ زوجیت، ایسا کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ تو پھر آئیے، جب اس انداز میں ایسے حالات میں وظیفہ زوجیت پر ممانعت کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، لیکن اس وقت سماج معاشرہ یہ کیا سمجھے گا، کیا اثر لے گا کہ کتنا کمینہ آدمی ہے کہ باہر میت پڑی ہے اور اندر جناب والا وظیفہ زوجیت ادا کیا جا رہا ہے۔ ہر شخص کہے گا نا، حضرت کے صاحبزادگان کی بھی ریفرنس نکال لیں گے کہ کمینے یہ کون سا موقع ہے، ہاں جی، حقوق زوجیت کا یہ ہے، یہ ہمارا سماج ہے، معاشرہ ہے، ہماری تہذیبی قدریں ہیں۔ تو بھائی جب یہاں شرعی ممانعت کا کوئی اصول موجود نہیں ہے کہ اخلاقی قدریں ہیں، انسان کی جو انسانیت ہے اس کے اندر جو حص ہے، ہاں جی، وہ اسے شرمندہ کرتی ہے کہ بے شرم یہ کیا کر رہا ہے، باہر میت پڑی ہے اور اندر تو وظیفہ زوجیت ادا کر رہا ہے۔ یہ ہر انسان ذی شعور جو ہے اس کو برا سمجھے گا۔ تو میں اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ شادیاں کرو، لیکن جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو اجاڑ دیا گیا، قتل کر دیے گئے رسول اللہ کے گھر والے سارے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی اذیت نہیں ہوگی۔ تو رسول مغموم ہوں اور آپ شادیاں نہ بچائیں، شرم آنی چاہیے۔ ایسے عاشقان رسول پر ہزاروں مرتبہ لعنت ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت پر خوش ہوں۔ یہ اور پھر اہل بیت نبوت کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ سوگ کے دن 3 ہیں، اس کے بعد سوگ نہیں ہے۔ یہی صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت پر 1 سال تک سوگ منایا اور اس کا نام عام الحزن رکھا۔ اتنے قیمتی نفوس قدسیاں ہیں کاشانہ نبوت کے باسی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر اس غم میں مغموم رہتے ہیں۔ پر حضور تو چونکہ عارف فطرت ہیں، یہ ملا تو ویسے ہی بد فطرت ہو گئے ہیں، ان کا فطرت سے تعلق ہی نہیں رہا، اس لیے اس طرح کے فتوے دیے جاتے ہیں۔ اور محسن عالمین مخدومہ کائنات جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا، اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو بھئی یہ فطرت ہے، عادت ہے، احساسات ہیں، اندر کی انسانیت ہے کہ ایسے غمناک ماحول کے اندر جو ہے وہ شادیاں بجانا، یہ اس کو فطرت سلیمہ تسلیم نہیں کرتی۔ کتنے معاملات ایسے ہیں مولوی ہو جو تم تحت شریعت کرتے ہو، صرف تمہیں اہل بیت نبوت پر یہی شریعت نظر آتی ہے۔ ان کے غم میں اگر کوئی رو رہا ہے تو تم کہہ رہے ہو یہ رونا ساختہ آرام ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں بھئی تیرے حضرت پر وہی نازل ہوئی ہے شودے۔ جب کوئی حادثہ درپیش آتا ہے، حالات بنتے ہیں، اس وقت فطرت پسیجتی ہے اور غم کا اظہار کرتی ہے، لیکن اہل بیت نبوت وہ نفوس ہیں جن پر ابھی حادثہ ہوا نہیں ہے، حادثہ ہوا نہیں ہے۔ تو کئی سال پہلے اس حادثے سے، کئی سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت نے بے قرار ہو کر غم حسین میں آہیں بھر بھر کر، دھاڑے مار مار کر روئے ہیں۔ تم رسول سے بھی زیادہ سیانے ہو، شودے ہو، حیا کرو کچھ، پر حیا تمہارے خمیر میں ہی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فطرت، عارف فطرت ہیں، خدا خالق فطرت ہے، تو آپ تو قبل از وقت اس واقعے سے پہلے ہی رو دیے ہیں۔ تو
یہ امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت ہے، ائمہ طاہرین کی شہادت ہے، اس پر غم کا اظہار کرنا رسول اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ کی سنت ہے۔ اس کو کہتے ہو کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، تو باز آ جاؤ تو بہتر رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ امت کو ان شریر ملاؤں کے شر سے محفوظ فرمائے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان کا شر چھوٹا ہے اور ملا کا شر شیطان سے بھی بڑا ہے، اور بدترین مخلوقات میں بدترین مخلوق خنزیر ہے اور شیطان ہے، اور ملا اس سے بھی بدتر ہے، یہ فرمان رسالت۔